दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडबा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से महसूस करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौरा है बलूचिस्तान और उसके अंदर जो है ना उनके काफ़ी मार्के और साइफर के हवाले से इमरान खान याजी को एक बहुत बड़ा रिलीफ, क्या वो वक्ती है या दायमी है। और इमरान खान याजी की बहनों का एक अहम ऐलान और उनका मुल्ज़म कौन। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मिट्टी के अंदर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और थर के अंदर अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से उन्होंने क्या फरमाया और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने क्या पैगाम दिया। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ साइफर के हवाले से। इमरान खान याजी साहब साइफर की अदालत के जेल के अंदर ट्रायल को रखवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त सुनते हुए तो 2 दिन के लिए स्टे ऑर्डर दे दिया। जो प्रोसीडिंग जो है ना जेल के अंदर थी वो रोक दी। एक गवाह का बयान कलम बंद हुआ था, बाकी के होने थे तो वो रोक दिए। अब जो है ना ये जुमेरात तक ये समाअत मुलतवी है 16 नवंबर तक। तो देखते हैं कि 16 नवंबर को अदालत क्या फैसला करती है। जिस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं तो ट्रायल तो जेल के अंदर ही होगा, जेल से बाहर ट्रायल नहीं होगा। तो वक्ती तौर पर इमरान खान याजी को रिलीफ मिला है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और साथ साथ एक और चीज़, क्योंकि साइफर के हवाले से भी इमरान खान याजी ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत भी दायर की हुई थी जो कि गालबन नहीं हुई। मगर दूसरी तरफ जो है ना ये अल खातर ट्रस्ट केस जो कि मलक रियाज वाला केस है उसके अंदर इमरान नैब ने इमरान खान याजी को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी इमरान खान याजी यकीनी तौर पर जेल में ही है। गिरफ्तार उन्होंने फिजिकली जाकर क्या करना था, तो अब जेल के अंदर उन्होंने इस्तदाद की थी कस्टडी की, तो मगर यह कस्टडी की उनकी इस्तदाद तो मुस्तरद हो गई। मगर जेल के अंदर जाकर वो उनके उनके तफ्तीश कर सकते हैं। और साथ साथ ही एक तरफ जब अदालत ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है स्टे ऑर्डर जारी करके जेल के अंदर ट्रायल का, दूसरी तरफ काबीना ने ये अल कादर ट्रस्ट वाला केस जो है इसका जेल के अंदर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। तो इस तरह आप देखें कि ये मिक्स मैसेज जो है ना ये किस तरह जा रहा है और ये डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन क्लियर यही है कि इमरान खान याजी का ट्रायल जेल के अंदर ही होगा। अब इमरान खान याजी की बहनों की तरफ आते हैं। इमरान खान याजी की बहनों ने जो है ना ये आई हैं और उन्होंने जो भी बयान किया ये एक वाज़ेह पैगाम है हम सब के लिए। इसको डी कोड करके समझने की ज़रूरत है कि कौन सी जमातें हैं जो कि सियासत करती हैं, नज़रियात के ऊपर सियासत करती हैं, जो अवाम के बलबूते पर कायम होती हैं, एक मंशूर के तहत कायम होती हैं, जद्दोजहद के तहत कायम होती हैं। किसी के सहारे के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर वो ना तो जमातें बनती हैं, ना उसके लीडर बनते हैं। मगर इस्टेब्लिशमेंट की जमातों का रद्द-ए-अमल हमेशा जो है ना ये मुख्तलिफ होता है। हैरान कुन हमारे लिए तो नहीं, बहसीयत सियासत के तालिब इल्म, मगर ये कि उनका मिलता-जुलता जो है ना उनका ये होता है रद्द-ए-अमल। यानी कि कोई भी इशू हो तो रद्द-ए-अमल एक जैसा होता है। अब इस वक्त इमरान खान याजी ये हकीकत है कि इस वक्त बड़े बुरी तरह ये फंसे हुए हैं। उसके जिम्मेदार यकीनी तौर पर वो खुद ही हैं। तो वही तरीकाकार जो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपनाया, वही तरीकाकार जो है ना ये इमरान खान याजी की बहनें भी अपना रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये तरीका अपनाया था कि और बल्कि ये आले आले शरीफ की ये फ़िलासफ़ी है कि अपनी गर्दन बचाओ, पार्टी जाए भाड़ में। पार्टियाँ बनती रहती हैं जिस तरह हमें पहले बनाकर हमारी प्लेट में रख दी गई थी पार्टी। तो आइंदा भी अगर पार्टी को नुकसान भी हुआ तो वो जिन्होंने पार्टी बनानी है वो बनाकर दोबारा हमारी गोद में रख देंगे। और ये आज साबित हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वाह बेला कोई गलत नहीं। तो 2021 में मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो है ना ये जान की गारंटी कौन देता है। तो तब वो जो है लंदन से वापस आएंगे आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने बोला। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला कि मैं अपनी जान की गारंटी नहीं दे सकता तो मियाँ साहब की मैं क्या दूंगा। अब मियाँ साहब खैर नहीं है। तो जिस तरह मियाँ साहब आए ये सबके सामने लगे हैं। अब उसी लाइन के ऊपर जो है ना इमरान खान याजी की बहनें चली हैं। इमरान खान याजी की बहनों ने ये कहा है कि हम अपने भाई के साथ खड़ी है। बिल्कुल होना चाहिए, वो बहनें हैं, खून का रिश्ता है। मुसीबत के वक्त उनको साथ खड़ा होना चाहिए था। मगर इस यही मुसीबत, क्योंकि इस वक्त दो मकतबा फ़िक्र पाए जाते हैं। एक मकतबा फ़िक्र जो पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के हालात को समझता है और जिसका इमरान खान याजी की तर्ज सियासत के ऊपर भी
جس کی عمیق اور کریٹیکل جس کی نظر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان نیازی اپنے ہی بچھائے ہوئے جال کے اندر وہ پھنسا ہے، اور عمران خان نیازی نے در حقیقت جو ہے نا یہ جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا وہ خالق وہ خود ہے، یہ اس نے خود جو ہے نا یہ پلاٹنگ کی سب چیزوں کی، اس لیے وہ اس وقت جو ہے نا یہ جیل کے اندر ہے۔ تو جب کہ پی ٹی اے کے جو باقی ممبر جس وقت عمران خان نیازی کے لائلسٹ ہیں، انکلوڈنگ عمران خان نیازی اور عمران خان نیازی کی بہنیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نیازی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، عمران خان نیازی کو سزا غلط دی جا رہی ہے۔ تو چلیں یہ ان کا ایک طرف مان لیتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نیازی کو وکٹمائز کیا گیا تو آپ جا کر تاریخ ذرا اٹھا کر دیکھ لیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی کے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، ان کی بیوی عوام کے درمیان تھی، ان کی بیوی جناب بیگم نصرت بھٹو سے صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے سر پر ڈنڈے پہ لگے، ان کا خون پاکستان کی سڑکوں کے اوپر بہا، باہر عوام کے درمیان کہیں وہ، کیونکہ وہ پاکستان پیپل پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، نظریاتی سیاست لے کر آگے چلی ہے ایک کاز کے لیے، عوام سے پہلے جو ہے نا لیڈران قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی تختہ دار پر جھول گئے۔ جبکہ دوسری طرف میں نے اپنے متعدد ویلاگ میں ذکر کیا، اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں عوام کے درمیان نہیں ہوتی۔ عمران خان نیازی کی بہنوں نے بھی یہی اعلان کیا، حالانکہ اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان نیازی کے جو اس وقت پاکستان کا موجودہ جو سیناریو ہے، عمران خان نیازی انتخابی سیاست کے اندر نظر نہیں آ رہے، تو عمران خان نیازی صاحبہ کو اعلان کرنا چاہیے تھا ان کی بہنوں کو کہ اگر عمران خان نیازی الیکشن لڑنے کے کسی بھی وجہ سے قابل نہ ہوا یا اس کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا تو اس جبر کے خلاف ہم کھڑی ہوں گی، ہم عمران خان نیازی کا پرچم تھام کر الیکشن لڑے گی، الیکشن ہم، اور یقینی طور پر اگر وہ الیکشن لڑتی تو ان کو پذیرائی بھی ملتی، کیونکہ پی ٹی اے کا یقینی طور پر چاہے میں تسلیم کروں یا نہ کروں، پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک کہیں نہ کہیں ہے، وہ الیکشن کے اندر جو ہے نا یہ وننگ پوزیشن میں ہوتا ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ سوال ہے، مگر یہ کہ ان کا ووٹ بینک ہے، اور اس ووٹ بینک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے جب تک یہ خود باہر نہیں آئیں گی تو کون ان کے لیے وہ ڈنڈے سوٹے گائے گا۔ پھر انہوں نے گلا شکوہ بھی کیا کہ اس وقت جو ہے نا پی ٹی اے کے لیڈران جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کو پھنسا کر خود جو ہے نا یہ باہر مزے کر رہے ہیں، یہ گلا شکوہ ان کا یہ بجا ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ یہاں تو اس وقت وہ قانون کے نرغے میں نہیں ہے، ملک سے فرار ہو چکے ہیں، جس طرح یہ شداد اکبر ہے، اور یہ ملک ریاض والے کیس کے اندر یہ مرکزی ملزم بھی وہی ہے، کیونکہ سودا اسی نے کروایا تھا، وہ آرام سے جناب باہر کو انگلینڈ میں بیٹھ کر وہ زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، عمران خان نیازی جیل کی چکی پیس رہے ہیں۔ اور جبکہ کچھ وہ پی ٹی اے کے لیڈر جنہوں نے عمران خان نیازی سے دوریاں اختیار کر لی ہیں، ان میں سے بھی بیشتر جو ہے نا وہ آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان نیازی جیل کے اندر ہے۔ ان کا شکوہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ اگر عمران خان نیازی کسی جرم کے اندر جیل میں ہے تو اس کے شریک جرم جو دیگر لوگ ہیں، چاہے انہوں نے عمران خان نیازی سے دوری اختیار کر لی ہے تو ان کو بھی جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا، ان کو ریلیف کیوں؟ تو بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کھیل ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ ان کھیلوں سے کیا وہ نتیجہ یہ نکالتی ہے۔ تو اب باتیں ہیں میاں صاحب کے بلوچستان کے دورے کے اوپر۔ میاں صاحب نے بلوچستان کا دورہ کیا، اور بظاہر جو سیاسی پنڈت ہے یا جس طرح انہوں نے میسج دیا وہ میسج یہی ہے، اور کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے، اور بلکہ تارٹ نے بھی انہوں نے یہ بولا کہ جناب جو ہے نا یہ اگلا وزیر اعظم رائیونڈ سے ہوگا، تو آپ کو جناب کیا بی ٹی آئی ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے نا یہ رائیونڈ سے ہوگا؟ اور اس وقت وہ یا سید کہاں جرنلسٹ صاحب وہ کہاں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کو لتاڑا نہیں ہے کہ ان کو کیسے پتا کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے نا یہ رائیونڈ سے ہوگا؟ تو خیر میاں صاحب بلوچستان میں گئے، تو بلوچستان کے اندر انہوں نے جو ہے نا ایک بڑا اے پی سی ٹائپ کا انہوں نے میٹنگ وغیرہ بھی رکھی، اور اس کے اندر باپ پارٹی سمیت جو ہے نا یہ دیگر پارٹیوں کے کچھ رہنما نے بھی، کچھ آزاد نے، الیکٹیبلز نے نون لیگ کے اندر شمولیت اختیار کی۔ جام صادق جام کمال جو کہ سابق وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی بلوچستان کے، تو 30 کے لگ بھگ جو ہے نا یہ انہوں نے نون لیگ کے اندر شمولیت اختیار کی میاں صاحب کے اوپر۔ میاں صاحب ایک نون لیگ کی ہیوی قیادت کے ساتھ گئے تھے، خود بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، مریم بھی تھی، اور جناب اس کے علاوہ احسن اقبال تھے، اور ایاز صادق تھے،
اور کافی یعنی کہ ان کے مرکزی قائدین تھے، تو انہوں نے بلوچستان کو اپنی طرف سے سر کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف جو ہے نا یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے دورے کو اور میاں صاحب کی جو سیاسی جو ہے نا یہ پھرتیاں ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مٹھی کے اندر وہ جناب وہ کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے جلسے کے بعد، تو وہاں پر انہوں نے یہ بولا کہ جناب جو ہے نا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر کے حوالے سے پہلے تو انہوں نے بولا، خیر بلوچستان کے حوالے سے میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، تو تھر کے حوالے سے انہوں نے میاں صاحب کو بولا کیونکہ نون لیگ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے پی ٹی اے کے پروجیکٹ کا کہ تھر کے اندر تھر کول پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1993 میں شروع کیا، میاں صاحب نے 1997 میں بند کیا، مشرف نے بند رکھا، پھر سی پیک کے منصوبے کے اوپر جب آصف علی زرداری صاحب نے کام کیا تو اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر اس منصوبے کے اوپر جو ہے یہ کام کیا گیلانی صاحب کی، اور جب زرداری صاحب کی حکومت تھی لاسٹ 2008 والی تو یہ پروجیکٹ بالکل تیار تھا، تیار پروجیکٹ کے اوپر میاں صاحب نے آ کر صرف تختی لگائی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کے اندر تھر کو ایک مثال بنا کر پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ مثالی ترقی ہوئی۔ تو مثالی ترقی بھی اس طرح وہ ہوئی کہ وہاں پر انہوں نے وومن امپاورمنٹ انہوں نے کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خواتین ڈمپر ٹرک سے لے کر جناب جو ہے نا یہ ٹیکنیکل سٹاف تک جو ہے نا یہ خواتین ہیں، وہاں کے لوگوں کو روزگار دیا، وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا ہیلتھ فیسلٹی وغیرہ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ تھر میں انہوں نے جو ہے نا انفراسٹرکچر جو ہے نا یہ انہوں نے دیا، اور تھر کے واسیوں کو مفت علاج کی فراہمی تھر کول پروجیکٹ سے، مفت بجلی کی فراہمی، معیاری تعلیم، انفراسٹرکچر، ہر لحاظ سے ترقی، ہر لحاظ سے تھر ترقی سے سب سے آگے ہے۔ یہ چیز وہ دنیا میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تھر میں مائی بختاور ایئرپورٹ انہوں نے تعمیر کیا، بانج اچروت تھر سنگڑ میں 2041 کلومیٹر طویل پانی کی پائپ لائن انہوں نے تعمیر کی پاکستان پیپل پارٹی نے۔ پھر خشک ریگستان تھر میں جدید ٹیکنالوجی کے لیے فشنگ فارم جو ہے نا یہ تھر کے اندر انہوں نے بنایا، اور خواتین کو 70% جو ہے نا یہ خواتین کو بلکہ خواتین انجینئرز کو بھی وہاں پر جو ہے نا یہ پلیس کیا، جس طرح یہ ڈمپر ٹرک مکہ میں نے ذکر کیا، اور 70% جو ہے نا یہ ملازمتیں تھر کول کے اندر مقامی لوگوں کو پاکستان پیپل پارٹی نے دی، اور 500 پانی صاف کرنے کے پلانٹس تھر کے اندر پاکستان پیپل پارٹی نے لگائے، 300 سے زیادہ 300 سے زائد جو ہے نا یہ پلانٹ اس وقت زیر تعمیر ہے، اور 600 میگا واٹ اینگرو تھرو کول پاور پلانٹ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے تعمیر کی، جو کہ میں نے ذکر کیا، اور اس کو نیشنل گرڈ کے اندر جو ہے نا یہ شامل کر رہے ہیں۔ اسلام کوٹ اور نگر پارکر روڈ کی تعمیر کی، تھر پارکر مٹھی روڈ کی تعمیر کی، اور یہ پاکستان پیپل پارٹی کا تھر کے لیے یہ اس کی خدمت تھی کہ کس طرح انہوں نے تھر کی لائف کو اپلفٹ کیا۔ پھر انہوں نے جناب جو ہے نا یہ فرمایا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کے میاں صاحب کے حوالے سے دورہ بلوچستان کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ بولا کہ میاں صاحب آپ اپنی سیاست جو ہے نا یہ اپنے بل بوتے پر سیاست کریں، اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پر سیاست کریں گے تو آپ کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے بولا کہ جناب پی ڈی ایم سے جو ہے نا ہمیں شوکاز کا نوٹس ملا تھا، جو سینٹ کے اندر ہم نے باپ سے 3 ووٹ لیے تھے، تو اگر 2021 میں جب یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے تھے، تو اگر اس وقت جو ہے نا یہ باپ برا تھا تو اب یہ باپ کیسے ہو گیا؟ اچھا کیا یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا واشنگ مشین سے نکلا ہے جو آپ نے اس کو لے لیا؟ تو خیر پھر اس کے بعد یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کارکردگی کے اوپر الیکشن کے اندر جانے کے لیے تیار ہوں، حیثیت وزیر خارجہ جو یونائٹڈ گورنمنٹ کا یہ حصہ تھے، تو کیا میاں شہباز شریف صاحب اپنی کارکردگی کے اوپر یا اسحاق ڈار صاحب یا نون لیگ کا کوئی رہنما کارکردگی کے اوپر الیکشن کے اندر جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور بلوچستان کی اہمیت کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بولا کہ بلوچستان کو ہم نے اقتصادی راہداری دی، سی پیک دیا، اور بلوچستان پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی اہم تھا، غازِ حقوق بلوچستان آصف علی زرداری صاحب نے کیا، اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سال پاکستان پیپل پارٹی اپنا یوم تاسیس بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے اندر منائے گی، تاکہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ کو آج کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ کے نگہبان۔